جہاں پر فرضی مزار بنے ہوئے ہیں وہاں سے اپنے آپ کو باز کر لیجیے، دور ہو جائیے آپ، اور جہاں پر حقیقی مزار ہیں، جہاں پر حقیقت مزار ہے اس کا بھی آپ طریقہ سیکھیے۔ فرضی مزاروں کے تعلق سے تو جانا ہی نہیں ہے، جانا حرام ہے، وہاں پر نظر و نیاز سب حرام ہے، لیکن جو صحیح مزار ہے، جیسے مثال کے طور پر ابھی عرس آنے والا ہے، حضرت دادا مسکین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا، پھر جمال شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہوتا ہے، دادا جمال شاہ کا ہوتا ہے، اور ان کے علاوہ جو بزرگان دین کے جو آراس ہوتے ہیں ان کا آپ طریقہ سیکھیے۔ سیدی اعلیٰ حضرت علی رحمۃ اللہ رضوان فرماتے ہیں ابھی جو حالات چل رہے ہیں، موجودہ حالات، آپ نے 100 سال پہلے فرمایا ہے، اس وقت میں ایسے حالات خراب تھے، آپ فرماتے ہیں عورتوں کے تعلق سے، بولے کہ جب یہ حالات ہوں کہ فتنے ہی فتنے پیدا ہو جائیں، فساد ہی فساد، انتشار ہی انتشار، ایسے وقت میں عورتوں کو چاہیے کہ اپنے گھر کے اندر رہیں، کہیں پر جو ہے مزار کی طرف جو نہ جائیں۔ کئی علماء اکرام نے اس کی چھوٹ دی ہے، وہ بھی وضاحت کر دیتا ہوں۔ کئی علماء اکرام نے وضاحت یہ دی ہے، بولے کہ عورتیں بازار کی طرف جا سکتی ہیں، لیکن یاد رکھیے گا وہ اس وقت جبکہ شریعت کی پوری پاسداری کریں۔ پاسداری کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ اپنا کوئی محرم ہے، شوہر ہے، اپنا کوئی بھائی ہے، اپنا باپ ہے، اس کے ساتھ میں اگر شریعت کے اعتبار سے عورت جاتی ہے، نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے، اپنے آپ کو باطہارت بنا کر کے، اور وہاں جانے کے بعد جو پھر خرافات نہ کرے، مزار سے سائیڈ میں ہٹ کر کے وہاں سے جو فاتحہ پڑھتی ہے، تو کچھ علماء کرام نے اس کو جائز بتایا ہے، لیکن آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ عورت جیسی گھر سے نکلتی ہے تو شیطان جو کچوں کے مارنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے اصل تو فتویٰ یہی ہے آج کے اعتبار سے کہ عورتوں کو باز رہنا چاہیے، لیکن اگر چلی جائیں تو یہ احتیاط رہنا چاہیے جو میں نے بتایا ہے۔ دوسری بات، ہمارے جو بھائی مزار کے اوپر جاتے ہیں وہ سنیں، آج کے حالات میں مزار میں ہم لوگ جاتے ہیں عرس وغیرہ میں، کس طرح سے جانا چاہیے؟ سب سے پہلے یاد رکھیے گا، چاہے اجمیر شریف جائیں اور چاہے بغداد شریف جائیں، اگر نمازوں کی پابندی نہیں ہے تو سب سے پہلے پوچھنا تھا آپ سے نمازوں کے بارے میں ہوگی، اس کے بعد میں پھر جو دوسری چیزوں کی۔ اس لیے اجمیر شریف جائیں یا کہیں بھی جائیں، یا دادا مسکین شاہ کا جو عرس آنے والا ہے، میرا بھائی ظہر کی نماز ہو جاتی ہے، فجر کی اذان ہو جاتی ہے، ایک بندہ بھی جو مسجد کے قریب نہیں جاتا، سب کبڈی کھیلنے میں لگے ہوتے ہیں، سب میلے کے اندر جو لگے رہتے ہیں۔ اصل جو مزار کی جب فاتحہ پڑھنے گئے ہیں تو سب سے پہلے فاتحہ کا طریقہ سیکھ لیں، اور جو ضروری چیزیں ان کو سیکھ لیجیے۔ مزار شریف کی طرف گئے اپنے، تو وہاں جانے کے بعد اپنے کو کیا کرنا ہے؟ حضرت سیدی اعلیٰ حضرت علی رحمۃ اللہ رضوان فرماتے ہیں مزار کے پاس میں جائیں تو سب سے پہلے احوت یہ ہے، سب سے بڑا احتیاط یہ ہے، آپ قبر شریف کے اوپر جا کر کے جھکیں، سجدہ کریں اور چومنے کی کوشش کریں۔ سب سے بڑا احتیاط یہ ہے کہ آپ 4 ہاتھ دور رہیں، 4 ہاتھ دور لے کر کے وہیں بیٹھ کر کے اس سائیڈ میں کعبہ شریف کی طرف پائنٹی میں بزرگ ہے، وہاں بیٹھ کر کے آپ فاتحہ پڑھیں، قرآن شریف کی جو بھی آپ کو آیتیں یاد ہے یا جو بھی وظائف یاد ہو، یہ فاتحہ پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اور اگر مزار شریف کو ہاتھ لگانا چاہتے ہیں تو آپ چادر کو لے کر کے اس طرح سے چوم سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا سجدہ کسی بھی صورت میں نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ عبادت کے لیے سجدہ کرنا صرف اللہ کے لیے ہے، اور تعظیم کا سجدہ کرنا یہ حرام ہے۔ تو اس لیے جہاں پر بھی مزار شریف کے پاس میں جائیں، 4 ہاتھ دور کھڑے ہو کر کے آپ آرام سے فاتحہ پڑھیے، اور فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر آرام سے نکل جائیے، اور جب نماز کا وقت ہو جائے میرے بھائی، مزار کے اوپر جانا ضروری نہیں تھا، لیکن نماز کا وقت جب ہو جائے تو اس وقت نماز پڑھنا یہ آپ کے اوپر فرض ہے۔ اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی تو پھر جانا ہی بیکار ہے آپ کا۔ تو اس وجہ سے جیسے ہی نماز کا وقت ہو جائے مسجد کے اندر حاضر ہو اور نماز پڑھے۔ یاد رکھیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ نے چاہا تو وہ بزرگ بھی خوش ہوں گے، اور اس بزرگ کی طرف سے آپ کو دعائیں بھی ملیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔